الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے اس کا ایمان نہیں، یقین نہیں؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن سوال اس لیے کر رہا ہوں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير، تو اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے گوشت کے حصے پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، یاتینک سعیا، جلدی سے آئیں گے آپ کی طرف، وعلم، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی توحید اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر 3 باتیں چل رہی ہیں۔ پہلا وہ مناظرہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہوا، زندہ کرنا اور مارنے کے بارے میں۔ دوسرا واقعہ پھر ذکر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا، جو کل ذکر کیا، جہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کو قدرت حاصل ہے اور اللہ رب العزت اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ تیسرا واقعہ یہ آج والے درس کا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا، اے اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا؟ اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کریں گے، اس لیے کہ ایک عام ایمان والے کے دل میں شک نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو پیغمبر ہیں، جب پیغمبر ہیں تو ان کے دل میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جب آپس میں مناظرہ ہوا اور اس نے ایک آدمی کو سولی پر لٹکا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام اسی وقت سمجھ گئے کہ اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں احیاء اور اماتت کیا ہے۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا یقین پہلے سے تھا کہ اللہ رب العزت زندہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت مارتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں پھر سوال کر دیا کہ اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پورا یقین تھا کہ اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن دل میں موت و حیات کی کیفیت کا منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کس طریقے سے زندہ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ
آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، دیکھنا چاہ رہے تھے، اور یہ نبوت کے منافی نہیں۔ بعض مفسرین نے ایک اور بڑی عجیب بات نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک دریا ہے، اس کے کنارے پر ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، مردار پڑا ہوا ہے، پانی آتا ہے جب زیادہ اور اس تک پہنچتا ہے تو وہ سمندری جانور جو ہیں وہ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں، اس پانی میں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اس کا گوشت کھا کر چلے جاتے ہیں، اور جب پانی ہٹ جاتا ہے تو خشکی کے جانور جا کر اس کا گوشت نوچتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اور پھر آسمان سے پرندے، فضا کے پرندے وہ آتے ہیں اور وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جس کا گوشت خشکی کے جانور بھی کھا رہے ہیں، پانی کے جانور بھی کھا رہے ہیں، اور فضا کے پرندے اور جانور بھی کھا رہے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، اور یہ دل میں آیا کہ یا اللہ، یہ جانور خشکی، تری اور فضا کے سب کھا رہے ہیں، تو ان کے پیٹوں سے تو ان کا یہ گوشت کیسے جمع کرے گا؟ کل قیامت کے دن میں یہ ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ان اجزاء کو جمع کرے گا، اور کس طرح یہ کس جگہ اور کیسے انہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا کر کے دوبارہ تو زندہ کرے گا۔ یہ خواہش پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کر دی کہ یا اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کس کا یقین نہیں؟ جواب میں فرمایا بلا، نہیں یقین ہے مجھے، یہ بتا دیا کہ مجھے یقین ہے۔ صرف کس لیے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اطمینان قلب کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ کمال یقین کے منافی نہیں ہے، یقین کے خلاف نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یقین ہے ہی ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تسکین قلب جو ہے یہ ایمان سے اوپر والا حصہ ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور مجھے اطمینان قلب ہو۔ جبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں۔ تو ہمیں شک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو شک نہیں ہوا، ہمیں بھی شک نہیں ہے، لہٰذا یہ نبوت کے منافی نہیں، اور نبیوں کو شک نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں یہ تھا کہ دوبارہ زندہ کرنے پر کسی مومن کو شک نہیں ہے، تو لہٰذا ابراہیم کو کیسے شک ہوگا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہمیں دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ ایسا کرو 4 پرندے لے لو، اور ان 4 کے سر اپنے پاس رکھ لو، اور ان 4 پرندوں کا گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کے پر، سب کچھ کاٹو، اور کاٹ کر قیمہ بنا لو، قیمہ بنا لو، اور آپس میں ان کو ملا دو، بالکل خلط ملط کر لو۔ جب مل جائے گے گوشت کے سارے ذرات، کچھ ایک پہاڑی پر، دوسری، تیسری، چوتھی پہاڑی پر رکھ لو، اور پھر آپ ایسا کرو کہ اس پرندے کے سر کو ہاتھ میں لے کر اس کا نام لے کر پکارو، آ جا۔ وہ اس قیمے میں سے جو سارے اجزاء اکٹھے ہیں، صرف اسی پرندے کے گوشت کے اجزاء ان میں سے نکل کر آئیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں اس کے سر کے ساتھ لگتے لگتے یہ پورا پرندہ بن جائے گا، اور آپ دیکھیں گے اس طرح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے۔ وہ 4 کون سے پرندے تھے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا، قرآن میں ان کا اور تذکرہ نہیں ہے، نام نہیں آئے، لیکن مفسرین کرام نے جو روایات ذکر کی، فرمایا ایک ان میں مور تھا، دوسرا اس میں فرمایا کبوتر تھا، تیسرا کوا تھا، اور چوتھا مرغ تھا۔ یہ 4 پرندے لیے۔ اب ان 4 کو کیوں لیا؟ ان کا انتخاب کیوں کیا؟ اور بھی تو بہت سارے پرندے تھے۔ تو اس میں لکھا ہے، فرمایا کہ چونکہ یہ 4 پرندے ایسے ہیں کہ انسانی صفات اس میں پائی جاتی تھی، ان 4 پرندوں میں انسانی صفات پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ان 4 کا انتخاب کیا۔ مثلاً فرمایا کہ یہاں مور کا انتخاب کیوں کیا؟ مور میں تکبر پایا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میں ہی ہوں، اس میں تکبر ہے۔ جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو پھر تھوڑی دیر پر اس کے نیچے ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بڑے تکبر والا پرندہ ہے، اور فرمایا انسان میں تکبر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے مور کا انتخاب کیا کہ اس میں بھی تکبر ہے۔ دوسرا جو پرندہ تھا کبوتر، کبوتر کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا کبوتر میں انسان والی صفت کون سی پائی جاتی ہے؟ انسان کی صفت جو ہے وہ کبوتر میں دنیا کی محبت پائی جاتی ہے، اور کبوتر جلد باز بھی ہے۔
اپنی چیز پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے اندر دنیا کی محبت پائی جاتی ہے اور جلد بازی ہوتی ہے، میرا یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا، ابھی تک کیوں نہیں ہوا، اس لیے کبوتر کا انتخاب کیا۔ اور تیسرا فرمایا کوے کا انتخاب کیوں کیا؟ بعد نے لکھا ہے اس لیے کہ کوے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور جب زیادہ شہوت ہے، اور انسان کے اندر بھی یہی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا اور کہاں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے۔ اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ کوے کے اندر جو ہے وہ خسیست کی صفت پائی جاتی ہے، گھٹیا پن، نچلے درجے کی پائی جاتی ہے، اور سارے لوگ نہیں، انسانیت کے اندر یہ بعض چیزیں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس لیے اس کا انتخاب کیا۔ اور چوتھا جو تھا جو ہے وہ مرغ کا انتخاب بھی کیا گیا، اور مرغ کا انتخاب اس لیے، بلکہ کوے کا جو انتخاب اس لیے کیا کہ کوے کے اندر ہرس پائی جاتی ہے، ہرس زیادہ ہے، حریص ہے کوا، اور انسان بھی بڑا حریص ہے، اور مرغ کے اندر جو ہے وہ شہوت پائی جاتی ہے، اس لیے مرغ کا انتخاب کیا، اور وہ انسان میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ 4 پرندوں کا انتخاب اس لیے کیا کہ انسانیت کے اوصاف چند ایک ان میں پائے جاتے تھے، خصلتیں، ان کا انتخاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا اور ان کے سر الگ کاٹ کر رکھے، ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، آپس میں ملا دیا، ملانے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان گوشت کے ٹکڑے جو ہے جیسے قیمہ کیا ہو 4 پہاڑیوں پر رکھ دیے۔ اب مرغ کا سر ہاتھ میں لیا، کہا آ جائے مرغ کہاں ہے؟ اب وہ گوشت کے ذرات ان سے الگ ہوتے ہوتے آئے، اور ان کے ہاتھ میں اس کے سر کے ساتھ جڑتے جڑتے پورا مرغ بن گیا اور نظر آنے لگا، آواز دینے لگا۔ پھر کہا کوا آ جائے، اس کا سر ہاتھ میں رکھا اور کوے کے ذرات آئے اور مل گیا، کبوتر کے ذرات آئے اور مل گیا، اسی طرح ان کے ساتھ تو مور کے ذرات آئے اور مل گیا۔ اس طرح یہ 4 پرندے پھر بالکل سامنے نظر آگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ ذرات کیسے مل رہے ہیں اور کس طرح، جیسے حضرت ان کل کے درس میں گزرا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں آپس میں ملی، اوپر گوشت چڑھا، پھر وہ بولنے لگ گیا اور اس طرح آواز دینے لگ گیا، ایسے یہ پرندے بھی ایسا کرنے لگ گئے۔ تو پھر کہا ہاں اب پتہ چل گیا اللہ یہ کیفیت ہے زندہ کرنے کی، اس طرح تو زندہ کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کے اجزاء کو جو مٹی میں چلے گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں وہاں سے جمع کر دینا۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی مرنے لگا، زندگی گناہوں میں کٹ گئی تھی اور گناہوں میں زندگی بسر ہوئی، مرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر لی، میرے بیٹو اتنے گناہ زیادہ ہیں کہ میری معافی نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تم ایسا کرنا مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کو جو میرے جسم کے جلنے سے راکھ بنے گی، کچھ راکھ دریا میں ڈال دینا، کچھ راکھ فضا میں پھینک دینا، کچھ ادھر ادھر پھینک دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے علیہ باللہ ہاتھوں میں ہی نہ ہوں اور مجھے کچھ بھی نہ ہو جائے۔ یہ ہوا، بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو جمع کر لیں گے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں بتا تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے پتا تھا تو قادر ہے، لیکن میں نے تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے خوف کی وجہ سے کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا عمل سنت نہ بنتا تو میں آج یوں کرتا، اپنے چچا کی لاش کو ایسے ہی پڑے رہنے دیتا اور درندے آ کر کھا لیتے، اور کل قیامت کے دن اللہ ان کے پیٹوں سے میرے چچا کے گوشت کے ٹکڑے جمع کر دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کل زندہ کر کے اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، جوانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، مال کے بارے میں، عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ ہوگا، تو اس لیے فرمایا وَعَلَمْ ان اللہ عزیز و حکیم، جان لو اللہ غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، وہ سب پر غالب ہے، حکیم وہ حکمت والی ذات ہے۔ ہاں اگر ڈھیل دے رہا ہے وہ کسی وجہ سے ڈھیل دے رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ آدمی اتنا مضبوط ہے لہٰذا اس پر ہاتھ نہیں ڈالے جاتے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ آج بڑا مضبوط ہے اس پر ہاتھ نہ ڈالو، ذرا یہ کمزور ہو جائے
پھر اس کے بعد اس پر ہاتھ ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں تو یہ قانون چل سکتا ہے، میرے رب کے ہاں یہ قانون نہیں چلتا۔ اس کے ہاں تو ڈھیل کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ڈھیل اس لیے دیتے ہیں ذرا اور آگے گناہ کرتا جائے تاکہ اس کو ایکسکیوز کا موقع نہ ملے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر ایسا پکڑ لیتا ہے کہ کوئی بھی پھر اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔